کہ لغت نکال لو، ہم بات کرنے والے ہیں. یہ مصرع اگر اس بزم میں کسی پر پوری طرح صادق آتا ہے تو وہ نام ہے عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب کا. میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جو مقالہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایک بار پرزور تالیاں بجا دیں. بہت بڑا نام، لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں اور اردو ادب میں شعر شاعری میں بہت بڑا نام، عباس رضا نیّر صاحب. بہت شکریہ معروف بھائی. اردو شعر و ادب کے آفتاب اور ماہتاب سے سجی ہوئی شہ نشین. یہاں آفتاب سے مراد یہ ہیں اور ماہتاب سے مراد تصویر ہے جو مصور ہو کے میرے سامنے ہے. اور لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرنے والے سامعین، 3-4 جملے مجھے صرف کہنے ہیں. ایک جملہ تو بھابھی کے لیے میں کہوں گا اور ان کو تعزیت بھی دوں گا کہ ایک سال ایسا زمانہ تھا کہ ہم لوگ نہیں آ سکے، مگر شریک حیات تو بہت سی دیکھی گئیں، مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ مہتاب حیدر کی شریک حیات بھی ہیں اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد کامیاب شریک ادب بھی ہیں. ایک جملہ میں کہوں گا، یہ تقی حیدر اور علی حیدر، کیا خوبصورت کیمرہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں، اور کیا خوبصورت اپنے اینک کے شیشوں سے اس منظرنامے کو بہت صاف اور شفاف بنا رہی ہیں. یہ دونوں بھائیوں کی آنکھیں، 2 بھائیوں کی 4 آنکھیں 4 چاند ہو رہی ہیں. ایک جملہ کہوں گا کہ آج ایک کتاب کی رونمائی نہیں ہوئی بلکہ 3 کتابوں کی رونمائی ہوئی. ایک خاموش کتاب ہے نوید صبا، 2 بولتی ہوئی کتابیں ہیں، ایک علی حیدر، ایک تقی حیدر. یہ 2 جملے. بہت شکریہ چچا امیر حیدر. جوہر بھائی، اب تیسرا جملہ. ہاں، تیسرا جملہ میں خود یہ اس کتاب کے بارے میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ جملہ یہ کہ یہ جو آپ پہلے ایک منظر دیکھ لیں، 250 سال پہلے ترمذ، بخارا، سمرقند سے ہوتے ہوئے رضویہ سادات کا ایک قافلہ صفی پور شریف میں آیا تھا، اور یہ لکھوریوں سے بنی ہوئی گچ کی دیواریں، ان کے گنبد اور محراب اور گچکاری اور میناکاری، اور اس میں یہ جو آنگن ہے یہ وہی ہے جو 250 سال پہلے تھا، چبوترا وہی ہے جو 250 سال پہلے تھا، اور اس میں جو دالان ہے وہ وہی ہے وہ جو 250 سال پہلے تھا. اس کے پیچھے 2 تہخانے ہیں اور ان تہخانوں کے پیچھے مہتاب حیدر صفی پوری کی ریاضت کے نہا خانے ہیں جن میں یہ ادب تخلیق پایا. یعنی اس کتاب کا پیش منظر بھی سچا ہے، پس منظر بھی سچا ہے. اب یہیں سے ایک جملہ مہتاب حیدر صفی پوری کے لیے کہ ان کی زندگی اور شاعری میں منافقت نہیں ہے بلکہ جو ان کی زندگی ہے وہی ان کی شاعری ہے، جو ان کی شاعری ہے وہی ان کی زندگی ہے. بہت شکریہ. اور آخری ایک جملہ کہ غالب دہلی میں رہتے تھے مگر اس وقت بھی لکھنؤ میں ہی کتابیں چھپتی تھیں. ہمارا سلام عقیدت ہو منشی نول کشور پہ. یہ بہت تاریخی جگہ ہے، ادھر مجاز آرام فرما ہے اور ہم اس لکھنؤ میں ہیں. تو غالب بھی جو ہے وہ بلگرام کے اپنے شاگردوں قدر بلگرامی اور سب کے ذریعے سے جو خطوط لکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی کتاب اگر منشی نول کشور چھاپ دیں تو پھر وہ کتاب جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ ہو جاتی ہے. بس ویسے ہی کسی کتاب کی تزئین کاری میں اگر واصف فاروقی رشتوں کے رکھ رکھاؤ کو مجسم کیا جائے تو اسے واصف فاروقی کہتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ کوئی کتاب لگ جائے تو کامیاب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. یہ ایک کتاب ہے، اس کے آگے آنے والی 4 کتابوں کا ہمیں اسی طریقے سے انتظار ہوتا رہے گا جیسے بارش کے پہلی جو جھڑی ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے. یعنی ایک ان کی تقدیسی شاعری کا جو دوسرا مجموعہ آنے والا ہے جس میں نعتیں ہیں اور منقبتیں ہیں. ایک ان کی تصوف پہ بہت اہم کتاب ہے جو عرفانی اور روحانی کتاب ہے، ہمارے واقف ہیں آپ. اور ایک مضامین کا. ہاں، اس کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں اکثر جو مشکل کام کرتا ہوں وہ فاروق بھائی کو ضرور دکھاتا ہوں. تو ایک میں نے مرثیہ آج سے 8-10 برس پہلے لکھا تھا، الہام، اور اس میں مولا علی کا جو بغیر نقطے والا خطبہ ہے اس کا بغیر نقطے میں منظوم ترجمہ کیا تھا، اور بغیر الف والے کا بغیر الف میں وہ میں نے فاروق بھائی کو دکھایا. مگر وہ اکثر کتنی ملاقاتیں ہیں، نیّر بھائی سے پوچھیے آپ، کہ ہم لوگ اسی
یہ جو آپ کو آنگن ہے، یہ جو صحن ہے، اسی میں گزری ہیں ہماری بہت ساری راتیں اور سحریاں. تو کانپور اور صفی پور کے بہت سفر کیے ہیں. تو وہ میں جب فاروق بھائی کے پاس لے کے جا رہا تھا تو گاڑی میں شکیل بھائی بھی تھے اور ہم لوگ تھے، اسے سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب مشاعرے سے واپس ہوا تو ہلکی سے جو نیند لگی تو مولا کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کتاب پہ تمہارے بھی کچھ سطریں ہونی چاہیے. تو فاروق بھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک صفحہ مجھے فوری طور پر لکھ کے دیا تھا، وہ شائع کیا تھا میں نے اور نجف اشرف میں اس وقت لے جا کے پیش کیا تھا. تو میرا مہتاب بھائی سے صرف اور صرف ظاہری رشتہ نہیں، بہت سا معنوی رشتہ بھی ہے، روحانی رشتہ بھی ہے. بہت شکریہ، بہت مبارک.